سسٹم کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سسٹم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرڈر پروسیسنگ اینڈ انوینٹری کنٹرول سسٹم. دیکھیے کاروبار کے لیے یا کسی بھی سیلنگ بزنس کے لیے، ٹھیک ہے جی، سیلنگ سیکشن کے لیے سب سے بڑا فکر یا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کسٹمر سے آرڈر لے لیں اور وہ آرڈر ہم ٹائملی فلفل نہ کر سکیں، تو یہ ہمارے لیے خاصی جو ہے وہ تصحیح کی بات ہو، یا اس آرڈر کو ہم جو ہے وہ پورا ہی نہ کر سکیں. تو یہ انشور کرنا کہ جب آپ کوئی آرڈر ایکسپٹ کر رہے ہیں، آرڈر پروسیسنگ کرتے ہوئے انشور کرنا کہ آپ کی انوینٹری میں اتنا مال موجود ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ انشور کر لیتے ہیں کہ ہاں جی جس طرح کے پروڈکٹس انہوں نے مانگے ہیں وہ ہماری انوینٹری میں موجود ہے، پھر تو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مال میں 2 کسٹمر سے وعدہ کر دے کوئی، یا کوئی مال بک چکا ہو لیکن اس پر ٹائملی آپ نے بار کوڈ نہ لگائے ہو کہ یہ مال سیل آؤٹ ہو گیا ہے، یا اس کو مارک نہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے کمپیوٹرائز سسٹم بنائے گئے ہیں تاکہ یہ غلطی کا احتمال نہ رہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے چلتے ہیں آرڈر پروسیسنگ سسٹم کی طرف. آرڈر پروسیسنگ سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا خود کا نظام ہے جس کے اندر آرڈر دینے والا آن لائن آتا ہے اور وہ آرڈر سبمٹ کرتا ہے. وہ آرڈر جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایئر لائن ہے وہ آن لائن ہی کام کرتی ہے. اسی طرح آپ نے ہوٹلز وغیرہ کی بکنگ تو آپ دیکھی ہی آن لائن ہوگی. لیکن باقی بھی کافی سارے بزنسز ایسے ہیں جہاں پہ آرڈر جو لیے جاتے ہیں وہ آن لائن ہی لیے جاتے ہیں، اور فوری طور پہ ان آرڈر کو اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے سسٹم میں، اور یہ انشور کر دیا جاتا ہے کہ ان کو پروسیس کر دیا جائے اور ان کی ایکسیپٹنس تب کی جائے جب آپ ان کو فلفل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایئر لائن کوئی ایسی ٹکٹ بک نہ کر لے جو کہ ایئر لائن ہی دستیاب، جو کہ فلائٹ ہی دستیاب نہ ہو، یا کسی فلائٹ میں کوئی ایسی ٹکٹ سیٹ بک کر دے جو سیٹ ہی موجود نہیں ہے اس نمبر کی، یا ایک سیٹ پہ 2 پیسنجرز کو سیٹ ایلوکیٹ ہو جائے. تو یہ بہت بڑی تصحیح کی بات ہوگی، یہ بہت بڑی پرابلم کی بات ہوگی. ظاہر ہے کسی زمانے میں مینول بکنگ میں ایسے کام ہوتے ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ ایئر لائنز نے اس طرف جانے کو ضروری سمجھا. تو لہذا پاکستان ریلوے میں تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر 2 بندے لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی میری سیٹ ہے، وہ کہتا ہے جی میری سیٹ ہے. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جی سیٹ تو پہلے ہی بک ہو چکی تھی، لیکن گارڈ صاحب نے اپنی جاری لگانے کے لیے ایک سیٹ جو ہے راستے میں بک کر دی ہے، دوسرے اسٹیشن سے بک ہو. تو اس طرح کے ایشوز ہوتے رہے. لہذا یہاں پہ جو ہے آپ اس کو ذرا اوائڈ کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن پروسیسنگ ہوتی ہے، آن لائن بکنگ ہوتی ہے، اور دا سسٹم will typically linked with the inventory control system، اور سسٹم کو انوینٹری کنٹرول سسٹم سے لنک کر دیا جاتا ہے. یعنی جیسے آرڈر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے آرڈر آتا ہے آرڈر کو شپمنٹ پوائنٹ پہ بھیجا جاتا ہے، اور شپنگ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ویئر ہاؤس تک جاتا ہے، اور ویئر ہاؤس سے جو ہے فزیکل ڈیلیوری چلی جاتی ہے. اور یہ انشور کیا جاتا ہے کہ آرڈر آنے کے بعد آپ اس کو پروسیس تبھی کریں جب آپ کے پاس وہ پرٹیکولر اسپیسیفک آرٹیکل موجود ہو، اور انشور کیا جائے کہ جو آپ کا بیسک بزنس ہے اس کے آرٹیکلز ہر وقت دستیاب ہو تاکہ کسٹمر کو آپ کے اوپر ایک کانفیڈنس بڑھا. اب جہاں تک تعلق ہے انوینٹری کنٹرول سسٹم کا، تو انوینٹری کنٹرول سسٹم اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے. اگر آپ آرڈر پروسیسنگ جتنی مرضی اچھی کر لیں، پیچھے اگر انوینٹری کنٹرول سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا یہ سارا نظام کام نہیں کرے گا. چونکہ اگر وہ بیکار ہو جاتا ہے نا، میننگ لیس ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آبجیکٹو آف انوینٹری کنٹرول ہے کیا؟ ٹو انشور دیٹ بزنس مینٹین اپروپریٹ اماؤنٹ آف انوینٹری آل دا ٹائمس. جیسے آپ یوں کہہ لیجیے کہ اگر ہم میڈیسن بیچتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ کلائمیٹ کے چینج ہونے پہ الرجک میڈیسن زیادہ بکے گی، پیناڈول زیادہ بکے گی، تو ہمیں اسے زیادہ بنانا چاہیے. تو یہ ہر سال کا پچھلا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، تو ہمیں یہ پتا ہے کس چیز کا آرڈر کب زیادہ آئے گا.
اس سے ہم ایک آپٹیمم انوینٹری رکھ کے بیٹھتے ہیں تاکہ کسٹمر کے آنے پر وہ چیز اسے دستیاب کی جا سکے. تو ایک تو بات یہ کہ اتنی انوینٹری مینٹین کی ہو تاکہ کسٹمر کا اعتماد ٹوٹے نہیں ہمارے سے. پھر آپ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ پاکٹ سیلنگ کرتے ہیں. پاکٹ سیلنگ کا مطلب ہے مال ہو تو دے دیتے ہیں, نہ ہو تو معذرت کر لیتے ہیں. کیا آپ ایسے گروسری اسٹور پہ جانا چاہیں گے جہاں پر آدھی چیزیں ملے آدھی نہ ملے؟ مطلب میڈیکل اسٹور پہ بھی گئے اور وہ آپ سے کہے نا کہ ایک میڈیسن نہیں ہے وہ کہیں اور سے لے لیں, آپ دوبارہ اس میڈیکل اسٹور پہ نہیں جائیں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ انوینٹری کو پراپر طریقے سے مینٹین کیا جائے. تو یہ ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں اور اس کا ایک کنٹرول سسٹم بناتے ہیں ٹو انڈیکیٹ دیٹ ایکوریٹ لیول آف انوینٹری, تاکہ جو ایکوریٹ لیول آف انوینٹری ہے وہ دستیاب ہو سکے. اچھا, اور اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی بیشی ہے تو فوری طور پہ جب جیسے اسٹاک کریٹیکل ہو آپ کو لسٹ آ جائے یا آپ کا سسٹم بیپ کرے اور آپ کو انٹیمیٹ کرے کہ یہ چیزیں کم ہوں گی, یہ اور منگوا لیں یا اور بنا دیں. تو لیول سسٹم جو ہے وہ مینٹین کرے تاکہ انوینٹری ہر وقت اتنی گرو اپ ہوئی رہے جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے, اور جتنی بک جائے اتنی ریپلیس ہو جائے, دوسری چیز جو ہے آگے اس کی جگہ ایڈجسٹ ہو, تاکہ کسٹمر کو ہر وقت انوینٹری میں چیزیں موجود ملے اور اس کو کبھی بھی انکار نہ ہو جب وہ ایک آرڈر سیٹ کرتا ہے. تو کہتے ہیں آرڈر پروسیسنگ اینڈ انوینٹری کنٹرول سسٹم آر ٹپیکلی شیئر فالوئنگ کریکٹرسٹکس. پہلی بات یہ سسٹم کو کیا ہونا چاہیے, ایکوریٹ رپورٹ کرنی چاہیے. اگر کوئی چیزیں فالتو سسٹم میں پڑی رہی یعنی مینوفیکچر پڑی نہیں, سسٹم نے انڈیکیٹ نہ کی تو ویسٹ آف ہو جائے گی اور اس کا نقصان ہوگا. اور اگر کم کی تو کسی وقت آرڈر ہم پک کر لیں گے اور آرڈر باؤنس ہو جائے گا, ہم اس کو چیزیں نہیں دے سکیں گے اور کسٹمر ناراض ہوگا, پینلٹی بھی کلیم کر سکتا ہے. لہذا اس کا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایکوریٹ انفارمیشن دے. دوسری بات, a rule should be associated with each item that will trigger a reorder such as minimum inventory level, یعنی ہر چیز کا ایک منیمم انوینٹری لیول آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو آرڈر آ جائے کہ بس اب یہ منیمم لیول سے نیچے چلا جائے, کام تو چل رہا ہے اس کو پورا کرنا. جیسے آپ کی موٹر سائیکل کی ٹینکی میں ایک منیمم پیٹرول لیول ہوتا ہے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں, ریزرو. کیا یہ ریزرو پہ چل رہی ہے جو تقریباً کوئی لیٹر, 1.25 لیٹر, 1.5 لیٹر کا ہے اور اب یہ کسی وقت ختم ہو سکتا ہے. اب آپ کو ایک انڈیکیشن آ گئی کہ آپ کیا کریں, پیٹرول ڈلوائیں. ہماری یہ جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر ایک اورنج لائٹ جل جاتی ہے, اورنج کلر کی. جو پیٹرول پمپ کا سائن ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ گرین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا گاڑیوں میں, لیکن جب پیٹرول کریٹیکل اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ اورنج سے کلر کا آن ہو جاتا ہے. اور یہ خطرے کی علامت ہوتا ہے کہ اگر آپ ہائی وے میں ہیں تو نیئرسٹ پیٹرول پمپ سے پیٹرول لے لیں, ورنہ راستے میں کہیں یہاں بیٹھے ہوں. کیا ہے نا جی؟ ہاں ایسا اکثر ہو جاتا ہے. منیمم انوینٹری سے نیچے گئے تو وہ فوراً انڈیکیٹ کر دے گا, جیسے ہمارے وہ پیٹرول والے کیس میں اس نے فوراً انڈیکیٹ کیا کہ سر جی پیٹرول اللہ نہیں تو رستے بیٹھے ہو. تو بہترین یہی ہے جی کہ جیسے کریٹیکل انوینٹری ہے تو خود ہی جو ہے معاملات مینیج ہو جائے. اچھا دیکھیے اب یہ جو نظام ہے نا یہ بڑا خود کار سا بن گیا. اچھا جو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ دوائی خریدتے ہیں وہ دوائی جب آپ لیتے ہیں تو وہ جو آپ کو میڈیسن ملتی ہے وہ اتنا انوینٹری میں سے مائنس کر دیتا ہے. اور رات کے وقت جب وہ جانے لگتے ہیں تو وہ اس کو پرنٹر کو جب کہتے ہیں نا پرنٹ کرو کریٹیکل لسٹ, تو کریٹیکل لسٹ میں بتا دیتا ہے کہ یہ دوائیاں آپ کے ریزرو لیول سے نیچے چلی, وہ بھی شام کو آرڈر دے کے جاتے ہیں, وہ شام کو آرڈر دے کے جاتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ سسٹم اسی طرح سے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میڈیکل اسٹور پہ کم ہی انکار ہوتا ہے, کیونکہ آپ ہیومن بینگ مینیج نہیں کرتے کہ کھانے دیکھ کے چیک کر رہے ہو کہ ایسی چیز منگوانی ہے. آپ کمپیوٹر بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز کریٹیکل ہو گئی. یہی تو وجہ وہ ایک پیراڈائم بھی دیتے ہوئے نوٹیفائی کر لیتے تاکہ یہ چیز کم ہو تو ہمیں رپورٹ ہو جائے. اچھا بچوں, the age of the inventory can be tracked. اس کی وجہ یہ ایکسپائری بھی ہوتی ہے نا, تو اس کی ایج ٹریک ہو جائے. And this will assist sales manager in identifying aging stock, employing tactics to reduce it. تو یہ جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایجڈ اسٹاک ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. ہمارے ملک میں تو اس لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کو پہلے بیچ دو.
ہمارے ملک میں تو اس لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یار انہوں نے 3 مہینے رہ گئے نا, انہوں نے لے کے کرو. اچھا ہمارے یہاں ایکسپائری بھی 3 سال کی لکھی ہوتی ہے. آپ باہر سے کوئی تو ہے سال سے اوپر کی ایکسپائری کم ہی لکھی ہوگی, اور ہمارے یہاں ہوگا یوز ود ان 5 ایئرس, یعنی 5 کچھ سال بھی دیا. اچھا اس میں سے جب کوئی مہینے 2 رہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو آگے رکھ دو, جب بھی آئے گا اس کو پہلے یہ بیچنا, کیونکہ ایکسپائر تو نہیں نا ہوئی ابھی. اچھا اب ہر میڈیسن ایسی ہوتی ہے جو گھر میں لوگوں نے رکھنی ہوتی ہے بچوں کے لیے, جیسے کاف سیرپ ہو گیا تو 1 چمچہ بچے کو پلانا ہے, باقی سنبھال لینا. تو ریڈ کر لینا چاہیے کہ آپ وہ نہ لیں جو ایکسپائری کی بالکل ڈیڈ ایج پہ ہے, تو وہ تو 1-2 چمچے استعمال کریں گے, باقی ویسٹ ہو جائے گی. اور میڈیکل اسٹور آپ کے ساتھ یہ گیم کرے گا کہ وہ آپ کو وہ دے گا جو, اور وہ یہ دلیل یہی دے گا کہ ایکسپائر تو نہیں نہ ہوئی, لیکن آپ ہمیشہ دلیل یہ دے کہ میں تازہ دوائی کھاتا ہوں. میں ہمیشہ تازہ دوائی کھاتا ہوں اور باسی دوائی نہیں کھاتا. ٹھیک ہے جی. پرٹیکولرلی یہ جو پیریشیبل گڈز ہوتی ہیں ان کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. یہ جو فاسٹ موونگ چپس وغیرہ, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہے, یہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور ان میں ہائیجین کا بھی ایشو ہوتا ہے, لہٰذا ان کو بڑے دھیان سے ان کی انوینٹری مینیج کی جاتی ہے. اور جو فریجائل ہوتی ہیں جیسے گاڑیوں کا جو بیچتے ہیں پرزے وغیرہ, تو شیشے اور اس طرح کی چیزیں, ان کو انہیں ہینڈلنگ میں بھی تھوڑا سا انہوں نے رول رکھا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو کرٹنز ہوتے ہیں ان کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا یہ سائڈ اپ رکھنی ہے اور یہ سائڈ ڈاؤن رکھنی ہے, اور لکھا ہوتا ہے کہ اوپر وزن رکھ سکتے ہیں کارٹن کے کہ نہیں رکھ سکتے, یہ بھی تھوڑا سا حساب رکھنا. تو یہ بچوں ہو گیا اس کے اندر سارا. دیکھیے کلوزنگ پہ ہے, سسٹم شوڈ بی ایبل ٹو ہائی لائٹ دا شارٹیجز. سسٹم کو اس قابل ہونا چاہیے شارٹیج کو فوراً ہائی لائٹ کرے, اور سسٹم کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ انڈیویجول کاسٹ آف ایچ آئٹم کیلکولیٹ کر سکے, اور بلکہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ ہر آئٹم کی جب سیل کرتے ہیں اس سے جو مارجن آف پروفٹ ہے اسے بھی کیلکولیٹ کرے, کاسٹنگ کا پورا کام کرے. تو سسٹم مینٹین کر سکے سپلائی ڈیٹیل کو, تاکہ جب آپ کو شارٹیج ہوئی ہو کسی چیز کی یا کرٹیکل سٹاف پہ پہنچے تو پھر اس وقت آپ نمبر نہ ڈھونڈتے پھر رہے ہو, سسٹم ہی آپ کو بتائے گا آپ کا یہ سپلائی ہے جس کو آپ آرڈر دے سکتے ہیں. تو ڈیلیوری ڈیٹ بوتھ انورڈ اینڈ آؤٹ ورڈ کہ چیز آئی کر اور گئی کر must be maintained to enable the warehouse manager to manage goods movement کہ چیزوں کی موومنٹ انورڈ اور ڈسپیچ کو مینیج کرنے کے لیے کون سی چیز کب آئی اور کب گئی. And the location of inventory should recorded to ensure that it can be found easily and efficiently. کہتا ہے بجائے اس کے کہ صرف آپ ان آؤٹ لکھیں, بلکہ جو چیز جس الماری میں پڑی ہے, جیسے کتابوں کے ریفرنس نہیں ہوتے لائبریریوں میں, تو جب آپ وہ ریفرنس دیتے ہیں تو اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پڑی ہوئی ہے, کیونکہ اس نے الماریوں کے بھی کوئی نمبر بیچ میں ایڈ کیے ہوتے ہیں ریفرنس کے. اسی طرح یہاں پہ بھی پتا چل جائے کہ کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس کے اندر آپ کو اکثر جو ہمارے گھروں کی انوینٹری ہے اس میں بڑا تعجب ہوتا ہوگا. ہمارے گھروں کی انوینٹری میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے اوپر آپ کو بڑا غصہ ہے تو بیگم کو کہیں گے اس کو سنبھال لیں. اچھا وہ اس کو اتنا کچھ سنبھال دیتی ہے کہ